بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے لیے ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کے ممکنہ حد تک جوابات ضرور مل جائیں گے۔ شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے۔ دونوں نے پوری کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ دشمنان اسلام اس کی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے۔ اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنا کا ہے کہ اسی شیعہ نو بھی مسلمان سمجھنے ہاں تے سنیاں نو بھی مسلمان سمجھنے ہاں۔ شیعہ دے جڑے غالی لوگ نے، جڑے رافضی قرآن نو اصلی نہیں مانتے، صحابہ کرام نو مسلمان نہیں مانتے، انہاں دے بارے محدثین نے لکھیا کہ وہ کافر نے، رافضی، کیونکہ قرآن نو نہیں مانتے سرے تو ایک کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ سیاسی نعرہ ہے اور غیر ملکی غیر فنڈنگ تے بنے ہوئے نعرہ ہے، جدا مقصد سی پاکستان کو تباہ و برباد کرنا۔ اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے۔ اس پر فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب نے لکھا۔ اگر کوئی شیعہ صدیق فاروق شیخین کو توہین کرے یا کافر کہے، یا بی بی عائشہ کی عزت و عصمت کا انکار کرے، یا قرآن کو مکمل نہ سمجھے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ میری بات آپ نے سنی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کا کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہہ رہی ہیں جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط؟ روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہمیں اعتبار، کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ نکال، اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہو، وہ کچھ نہیں گھڑی کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ، یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں۔ یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں، لکھنے والے بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے، رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں، وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا، اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے۔ کیا نکالو اپنی کتاب، یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آتی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز؟ یہ شامی نکال لیں آپ، صاف لکھا کہ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی یہ نکال، اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں ملتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، اور لکھا کہ جو خلاصۃ الفقہاء میں لکھا کہ کافر ہے قول مخالف للاجماع، یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گاڑیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ایک بےہودی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا۔ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا، یہ بعد میں۔ بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا بھائی کافر کو کہنے میں کافر وافر شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟
کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے. بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی شخص کو غیر مسلم یا کافر قرار دینے کا اختیار زمین پر کسی کو بھی نہیں. یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے. نہ یہ میرا حق ہے، نہ کسی ریاست کا حق ہے، نہ کسی اور کا. کیا شیعہ کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، شیعہ کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ والا قرآن جو دنیا میں موجود ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے، وہ پکا ہی کافر ہے. وہ پکا ہی کافر ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے کوئی ہے، پکا ہی کافر ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن دنیا میں جو موجود ہے یہ تحریف شدہ ہے، اصلی قرآن نہیں ہے. اسی طرح کی ایک قلم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں، آزمائش. تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے. یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتے نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا. تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ روشی پڑھتے ہیں، تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی، تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے، کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے. علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایسے سلوگن بنا دو ٹھیک ہے. یہ لادہ بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور اشرا مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیا نا. نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا، اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو اس سے ہی پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے. بس کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کافی سارے سوالات کے جوابات اس میں ضرور ہوں گے. اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں کمنٹس میں. اللہ حافظ.